الرحمن الرحيم بسم الله فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر سبحان اللہ. 16ویں فصل جی کیا 16ویں فصل تنوین کی شے تنوین اے بھی باقاعدہ حرف ہے تے با معنی ہے جی اے بھی باقاعدہ جن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. تو تنوین اسلام میں کس کو کہتے ہیں؟ تنوین اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو لغوی معنی اور نبنتہ میں نے اس کو نون اس پر نون داخل کر دیا جی. اصطلاح میں تنوین ایک نون ہے جو اصل وضع میں ساکن ہے، کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. تے نون تاکید خفیفہ بھی انجیے تو ایک قید لا کے کٹے ہے کہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا، فعل کی تاکید کے لیے ہوتا. تعریف کر میں تنوین 16ویں فصل تنوین کے بیان میں. تنوین اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ نحویوں کی اصطلاح میں تنوین نون ہے. تنوین نون ہے ایسا نون جو ساکن ہوتا ہے اصل وضع میں، تابع ہوتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے، نہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا. فصل تنوین نون ہے نون ہے ایسا ایسا جو ساکن ہے جو ساکن ہے کتھے اصل وضع میں. انہوں میں کدی کدی حرکت دے دی قل هو اللہ احد اللہ تام سے اصل وضع کیا پھر حرکت عارضی آوے درد کو نہیں ہوتا. ساکن ہے تابع ہوتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے اور زیدن بطور نشانی ہو خود یہ حرکت نال اڑ پا دی دی بطور وہ جنہوں دو زبراں سی دو زیرہ دو پیشاں پڑھتے سا کسے زمانہ یہ اصل قرآن تو پڑھے سی تو ہاں جی نہ کہ فعل کی تاکید کے اس قید سے نون خفیفہ کر دیا وہ بھی ساکن ہوتا ہے جی. فصل تنوین نون ہے ایسا نون جو ساکن ہے اصل وضع میں، تابع ہوتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے، نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے. فصل تنوین نون ہے ایسا نون جو کہ ساکن ہوتا ہے اصل وضع میں، تابع ہوتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے، نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے. بعض گفتاندوں کے در لفظ نون ثابت ہے، لفظ میں پڑھنا ہے خط میں نہیں کیونکہ لکھن میں تو کون نہ ہوتا پڑھنے چی ہوتا ہے سارے پاکستانی بولی اور وہ ساکن بذات خود ہوتا ہے اصل میں ساکن ہے لہذا حرکت عارضی اس کو مضر نہیں ہوگی. جیسے عادن العولا اولا او نون حرکت تھی حرکت ازی قید اے من دا نون لدن دا نون اے بھی تا آخری حرکت دے تابع میں اے نکل گئے جی. کلمے دے آخر دے تابع ذرا دھیان کرے جا بھائیو کلمے دے آخر تو مراد ہے آخری حرف جس پر تکلم رکے اے نہیں کہ لام کلمہ خام خواہ ہو گئے آخری حرف سے مراد ہے جہاں پر تکلم کلمہ رک رہے ہیں. لہذا اب قادن کے تواد پر قادنو ایک کلمے دا آخری نہیں سی آخری تو رس گئے لیکن ایک کلمہ رکیا تھے ہی رہا اتھے دعا تھے لہذا اندھی حرکت تابع بھی احمد مراد از کلمہ عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو کلمہ عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. لہذا قائمتن کی تنوین بصریون کی تنوین کو بھی یہ شامل ہے. اور آخر الکلمہ آکھے آخر الاسم نہیں آکھیا کیونکہ ایک پانچویں قسم تنوین آ رہی ہے ترنم کی وہ اسم فعل طرف نال بھی جڑ جاندی اس لیے آخر الکلمہ کیا آخر الاسم نہیں آ
ہاں جی شاباش وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ اور تنوین 5 قسم کی ہوتی ہے اور تنوین 5 قسم کی ہوتی ہے بڑھ کرو اور وہ تنوین اور وہ تنوین 5 قسم ہے 5 قسم ہے اور وہ تنوین 5 قسم ہے اور وہ تنوین 5 قسم ہے جی علم الأول للتمكن وهو ما يدل على أن الاسم متمكن في مقتضى الاسمية أي أنه منصرف نحو زيد ورجل تنوین تمکن کی تنوین تنکیر کی تے تنوین عوض کی تے تنوین مقابلے کی تے تنوین ترنم کی یہ 5 قسم ہوتی ہے کون سی تو پہلی ہے کیڑی تنوین تمکن کی تنوین تمکن کی وہ تنوین ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں مطلب کی اسمیت کے چاہنے میں 50 باری پڑھیا جی پتہ نہیں 1 باری پڑھیا جی فعلوں کے اندر اصل بنا ہے اسموں کے اندر اصل اعراب ہے کیونکہ اعراب کیا ہوتا ہے کہ رفع دلالت کرے کہ یہ فاعل ہے نصب دلالت کرے کہ یہ مفعول ہے جر دلالت کرے کہ یہ مضاف ہے تو فاعل ہونا مفعول ہونا مضاف ہے ہونا کون ہوتا ہے اس لیے اسموں کے اندر اصل اعراب ہے فعلوں میں اصل بنا ہے تو اسم جو مبنی ہوتے ہیں وہ فعل کی مشابہت کی وجہ سے فعل مضارع جو معرب ہے تو وہ اسم کی مشابہت کی وجہ سے اے مطلب کہ دلالت کرتی ہے اسم کے متمکن ہونے پر راسخ ہونے پر اسمیت کے چاہنے میں کی مطلب اس اسمیت کے چاہنے میں یعنی وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم منصرف ہے یہ اسم منصرف ہے یا منصرف کے حکم میں ہے ہاں جی شاباش جی تنوین تمکن جیسے زیدن کی تنوین راجولن کی تنوین تمکن کی وہ تنوین ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم منصرف ہے جیسے زید یا منصرف کے حکم میں ہے جیسے زیدن میں زید دال کی تنوین اور راجولن میں لام کی تنوین تو بین اسطور لکھے اس کو تنوین صرف بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتا ہے مطلب منصرف تے آندی تو غیر منصرف تے نہیں آندے اول تمکن کے لیے اور وہ تنوین تمکن وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر اسم کیڑا اسم الذی الحق به ھذا التنوین وہ اسم جس کے ساتھ یہ تنوین اس بات کی اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں یعنی یہ بات کہ اسم منصرف ہے یا منصرف کے حکم میں جیسے زید اور راجولن اول تمکن کے لیے اور تنوین تمکن کی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں یعنی یہ بات کہ اسم منصرف ہے جیسے زید اور راجولن اول تمکن کے لیے ہے اور تنوین تمکن کی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم متمکن ہے اسمیت کے چاہنے میں یعنی یہ بات کہ وہ منصرف ہے جیسے زید اور راجل جیسے مراد تمکن سے ہونا اسم کا منصرف یا منصرف کے حکم میں پس تنوین غیر منصرف کی بعض دفعہ ضرورت شعری اور مناسبت کے لیے بھی آتی ہے تو وہ ہو گیا حکم منصرف میں جیسے اغلالم اور سلاسلہ جتنے ہوتا ہے سلاسلن تو وہ مناسبت کی وجہ سے تنوین آئی ہوئی ہے یا وزن شعری کے لیے بعض دفعہ غیر منصرف پر تنوین آتی ہے تو اس وقت وہ حکم منصرف میں ہو جاتا ہے کس میں اچھا جی راجولن کے بارے میں بعض نے وہم کیا ہے کہ رجولن کی تنوین تنکیر کی ہے تنوین یہ غلط ہے
بے تنکیر کے صرف بھی کس کی ہے تنقید کی یہ بات ہے غلط ہے دھیان کرے جب پہلا ہو جب تو نہیں پڑھا رہے ہوا وجہ یہ ہے کہ اگر رجل کی تنوین تنکیر کی ہوتی تو ہم رجل جو ہے تیرا نام رکھ دیتے ہیں تو تنوین تو پھر بھی باقی رہتی ہے تو نام رکھنے کے بعد یہ نکرہ ہے کہ معرفہ تو آپ اس تنوین کو تنکیر کی کہہ سکتے ہیں اگر یہ تنکیر کی ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے حالانکہ نام رکھے تو پھر بھی یہ باقی ہے لہذا یہ تنوین تمکن کی ہے اور تنوین تنکیر کی نہیں ثانی والثاني للتنكير وهو ما يدل على أن الاسم نكرة نحو صهن اسكت سكوتا ما في وقت ما وأما صح بالسكون فمعناه اسكت السكوت لانا الآن سکوت الآن دوسری قسم ہے تنوین کی تنوین تنکیر کی اس کی تنوین تنکیر تنکیر کی سمجھیا تو یہ وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی اس بات پر کہ وہ تنوین جس اسم پر آئی ہوئی ہے وہ نکرہ ہے معرفہ نہیں وہ نکرہ ہے معرفہ نہیں کیا کہہ جی اور دوسری قسم ہے تنوین تنکیر تنوین تنکیر کی وہ تنوین ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ اسم نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے معرفہ نہیں جیسا کہ اسم فعل ہے سہن جی اس کا معنی ہے بجڑیا کس وقت چپ بھی کر جائے کر کہاں کھاتے نہیں کسی وقت کسی وقت چپ کرنا ایک خاص معنی ہے یا عام ہے تنکیر ہے جی جیسے لفظ جیسے لفظ صاحن یعنی اس کا معنی ہے کہ کسی کو چپ کر کسی وقت تپلا ہوگی جی اس کا معنی ہے چپ کر کسی وقت کسی وقت فی وقت ما کسی بلا وقت ہستے جو کہ پنجابی کو نہ ہوندی جی مسئلہ یہ ہے جی اور ایک لفظ ہے صح سکون کے ساتھ یہ اسم فعل ہے اس میں تنوین کوئی نہیں اس کا معنی آتا ہے ہن چپ کر کی کر اسکت سکوت الانا جڑیا ہن چپ کر ہن یہ معرفہ ہو گیا یہ ہو گیا کسے وقت چپ ایک ہی ہو گیا جنا یہ معرفہ ہے اسم فعل ہے لیکن اس کا معنی خاص سکوت اس وقت اور سہن کا معنی کسی وقت اور اشیاء دیکھ جا رہے ثانی تنکیر کے لیے بعض کے نزدیک یہ تنوین صوت اور اسم فعل کے ساتھ خاص ہے یہ تنوین دی تنکیر دی ہے نا کندے نا صوت او مرکب صوتی جیڑا اسم تے آواز کو مرکب اونوں کی آندے نے اون دے وچ جڑی صوت ہے گو لہذا سہن مہن سیب وہن یہ ساری کی ہے یہ تنویر تنکیر دی اور تنویر ربا احمد و ابراہیم تنکیر کی نہیں ہے بلکہ یہ تمکن کی ہے کیونکہ یہ اسم منصرف ہے کیا ہے اسم منصرف ہے اور رضی نے یہ کہا ہے کہ ہونا تنوین واحد کا برائے تمکن و تنوین و تنکیر اکٹھا ہوئے تو حرج کوئی نہیں مثلا رجل دی تنوین تمکن دی بھی ہوئے تے تنکیر دی بھی ہوئے تے منع کوئی نہیں ہے کہ جس لیے انہوں علم بڑھا گے تے تنکیر تنوین تا رہے گی تمکن دی صرف ایک تنکیر اور منع ختم ہو جائے گا کوئی حرج نہیں سہن بغیر سکون کے منون صاحب ساہ نے کیا ہے کہ تنوین سہن کی یہ فرق کرنے کے واسطے ہے وصل اور وقف پس مقتضائے کلام قسم ششم ثابت میشوا دل آخری اگے جی من کر اور ثانی تنکیر کے لیے اور وہ تنوین دلالت کرتی ہے اس بات کہ اسم جڑا اللہ زی لاحقت ہو نکرہ ہے لا معرفہ جیسے سہن یعنی او مانا دسیا نے تاکہ نکرے والا مانا سمجھ آوے نحویر وچ بھی پڑھی سی گل شمع وچ بھی پڑھی سکتی تھی کہ جو سکو چپ کرنا کسی وقت اے بطور فائدہ ہی اور بہرحال صح سکون کے ساتھ یعنی تنوین تو بغیر و غیر منون
مانا اس کا مانا اس چپ کا، کر، چپ کر، چپ کرنا، چپ کرنا، اب جی اور ثانی تنکیر کے لیے ہے، اور وہ تنوین ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم نکرہ ہے، جیسے صاحن یعنی چپ کر، چپ کرنا کسی وقت میں، اور بہرحال صاح سکون کے ساتھ، پس مانا اس کا چپ کر، تو چپ کرنا اب۔ اور ثانی تنکیر کے لیے اور تنوین تنکیر کی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ اسم نکرہ ہے، کہ اسم نکرہ ہے، جیسے صاحن یعنی چپ کر، تو چپ کرنا کسی وقت میں، اور بہرحال صاح سکون کے ساتھ، پس مانا اس کا چپ کر، تو چپ کرنا اب۔ والثالث للعوض وهو ما يكون عوضا عن المضاف إليه نحو حينئذ وساعتئذ ويومئذ حينئذ كان كذا۔ تیسری قسم ہے تنوین کی، تنوین عوض کی، تیسری قسم ہے تنوین تنوین عوض کی، وہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کو چھٹی دے عید کی، اس کی جگہ مضاف کو تنوین دے دیں، اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ تنوین عوض کیا کہ تنوین عوض کی وہ تنوین ہوتی ہے کہ جو مضاف الیہ کو حذف کر دے اور اس اس کی جگہ پہ مضاف پر تنوین آتی ہے، یہ تنوین عوض کی ہوتی ہے۔ اے مثلاً حین اذ کان کذا، حین اذ کان کذا، تو پھر یہ جڑا نا کان کذا، اس کو حذف کر دیا، یہ مضاف الیہ اذ کا، تو اس کو تنوین دے دی تو کٹھا کر کے لکھیا تو بن گیا حین اذن، حین اذن۔ اسی طرح یوم اذ کان کذا، ساعت اذ کان کذا، سارے وچ کان کذا مضاف الیہ دے کندا تو انہوں حذف کر کے تو اس جگہ تے اس نوں تنوین دتی تو بن گیا اذن، وہ سمجھیو۔ اور تیسری جماعت تنوین عوض کے لیے ہے، کیڑی تنوین عوض وہ تنوین ہوتی ہے جو ہوتی ہے عوض مضاف الیہ سے لاحق ہو اسم کے ساتھ لتعاقبها علی آخر الکلمہ، جیسے حین اذ کان کذا سے حین اذن، ساعت اذ کان کذا سے ساعت اذن، اور یوم اذ کان کذا سے یوم اذن، یعنی حین اذ کان کذا عوض مضاف لے کے ہوتی ہوں یا عوض اعلال کے بحذف آید، جیسے جوارن تے غواشن منتر جمود جی تنوین ہوندی ہے، سمجھے او اعلال دی وجہ تو ہوندی ہے، نزد سیب ہے و جمہور اعلال بحذف شد و عوض و تنوین در آید، خواہ مفرد باشد خواہ جملہ باشد۔ اچھا جی، حین از کانا کذا مضاف سوئے اذا و اذا مضاف سوئے جملہ، بعد از جملہ برائے تخفیف محذوف شد، تنوین عوض جملہ محذوف آ گئی از کے ساتھ، شابہ جی۔ اور تیسری عوض کے لیے اور وہ تنوین ہوتی ہے جو ہوتی ہے عوض مضاف الیہ سے، جیسے حین اذ کان کذا سے حین اذن، اور ساعت اذ کان کذا سے ساعت اذن، اور یوم اذ کان کذا سے یوم اذن، یعنی حین اذ کان کذا۔ اور تیسری عوض کے لیے اور تنوین عوض کی وہ ہوتی ہے جو تنوین عوض کی وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے عوض مضاف الیہ سے، جیسے حین اذ کان کذا سے حین اذن، اور ساعت اذ کان کذا سے ساعت اذن، اور یوم اذ کان کذا سے یوم اذن، یعنی حین اذ کان کذا۔ والرابع للمقابلة وهو التنوين الذي في جمع المؤنث السالم نحو مسلمات۔ صبر۔ چوتھی ہے تنوین مقابلہ کی، کیا کہ چوتھی ہے تنوین مقابلہ کی۔ تو تنوین مقابلہ کی وہ تنوین ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے،
جو जमा मुअन्नस جیسے مسلماتن تن تن تنے غلط لکھے مسلم اے گل کہ تن تے ہوندا ہی کوئی نہیں جی سمجھ آئی نا جی مسلماتن مسلماتن یہ جو تنوین ہے جمع مؤنث سالم کی اس کو کہتے ہیں تنوین مقابلہ کی تنوین مقابلہ اور مؤنث ہوئے تو اپنے خامد نال مقابلہ نہ لائے ہو سکتا ہے اور میں خبر لکھے ان مقابلہ دی کیوں آندے نہیں کہ یہ تنوین مسلماتن کی یہ جمع مذکر سالم غریب کو جو نون ملے ہے نا انہیں آکھیا میں بھی لانی کچھ ہے تو چاچا لگتے ہیں جی اس واسطے انہوں کی دیتی تنوین تا واسطے انہوں مقابلے دیاں دیتے بھی آدھا لایا سو جو مذکر سالم نہ ہو جائے ہم بھی شامل جی اور چوتھی ہے تنوین مقابلہ کی اور وہ تنوین ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہوتی ہے جیسے مسلماتن مسلماتن ہاں تو یہ کس کے مقابلے میں یہ جمع مذکر مؤنث سالم کے نون کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ہے اور چوتھی تنوین مقابلے کے لیے اور وہ تنوین مقابلے کی تنوین ہے وہ جو جمع مؤنث سالم میں جیسے مسلماتن سب جی اور چوتھی مقابلہ کے لیے اور وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہے جیسے مسلماتن اور چوتھی مقابلے کے لیے ہے اور وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہے جیسے مسلمات وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ یہ جو چار تنوینیں ہیں تمکن کی تنکیر کی اور عوض کی اور یہ چار تنوینیں اسم کے ساتھ خاص ہیں نہ یہ حرف پر آتی ہیں اور نہ یہ فعل پر آتی ہیں یعنی کیا کہتی یہ جو چار تنوینیں ہیں تنوین تمکن کی تنوین تنکیر کی اور تنوین عوض کی اور تنوین مقابلہ کی یہ چار تنوینیں اسم کے ساتھ خاص ہیں یہ نہ حرف پر آتی ہیں اور نہ فعل پر آتی ہیں اور تختص برخلاف پانچویں قسم ترنم کی آگے آ رہی ہے وہ فعل پر بھی آ جاتی ہے اور حرف پر بھی آ جاتی ہے سمجھے گل چلو جی اور یہ چار مختص ہیں اسم کے ساتھ اور یہ چار مختص ہیں اسم کے ساتھ اور یہ چار مختص ہیں اسم کے ساتھ